ان کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ انبیاء کے بعد سب سے برتر صحابہ رضی اللہ عنہم ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو بحالت ایمان حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے مشرف ہوئے اور ان کی موت بھی حالت ایمان میں ہوئی۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ صحابی وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن ہمارے علماء کرام نے تحقیق کے بعد احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کی جو فہرست ہے اور صحابی بننے کا جو کرائٹیریا بتایا ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بحالت ایمان یعنی ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھر بھی حضور کی صحبت پالے تو وہ صحابی ہے۔ کوئی عمل کرے نہ کرے، عمل کا واسطہ صحابیت سے نہیں ہے، یہ انسان کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو بحالت ایمان رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے مشرف ہوئے ہوں اور ان کی موت بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو۔ صحابہ تمام امت اور اولیاء امت سے بزرگ و افضل ہے، ان کی شان میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہ سب قابل تعظیم اور لائق ادب ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل 4 صحابی ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں اور تمام امت سے برتر ہے، انبیاء کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، یعنی تمام نبیوں کے بعد جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہے اور خلیفہ اول کے بعد تمام مسلمانوں تمام انسانوں میں سب سے برتر ہے۔ تیسرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہے جو تیسرے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اول اور دوم کے بعد سب سے برتر ہے۔ چوتھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے جو چوتھے خلیفہ اور پہلے 3 خلفاء کے بعد سب سے برتر ہے۔ ان حضرات میں باہم اسی ترتیب سے فضیلت ہے جس ترتیب سے یہ خلیفہ ہوئے ہیں، یعنی جن کا خلافت کا پہلا نمبر ہے وہ تمام مسلمانوں میں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد، اسی طرح ان کی ترتیب ہے جس طرح انہوں نے خلافت کی ہے۔ یہ 4 صحابہ اور ان کے علاوہ اور 6 صحابہ جن کے نام حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، یہ اور 6 صحابہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو دنیا میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت دی۔ ان کے علاوہ بھی اور کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ان کو عشرہ مبشرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو ایک ہی وقت میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ 10 نام لے کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام، یہ 10 نام ایک ساتھ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لے کر ان کو جنت کی بشارت دی تھی، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ 10 ایسے صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی کہا جاتا ہے۔